یعنی آپ سب یہ جتنے بھی ذکر کیے گئے ہیں یہ مستحب نہیں ہے، بلکہ ان کو رجا کی نیت سے یعنی قصد رجا سے بجا لایا جائے گا۔ اس تعبیر کا کیا مطلب ہے قصد رجا؟ تو یہ جو تعبیر ہے یہ حقیقت میں اس تعبیر کے لانے کی یہ وجہ پڑی کہ جو گزشتہ فقہا تھے جنہیں ہم متقدمین کہتے ہیں، اور ابھی جو موجودہ فقہا ہیں متاخرین، ان کے اندر ایک اختلاف، علمی اختلاف ہے، اور وہ علمی اختلاف ایک قاعدے کے اوپر ہے کہ جس کا ابھی ہم نے نام لیا کہ جسے ہم کیا کہتے ہیں، قاعدہ تسامح فی ادلۃ السنن۔ اس کی اگر میں وضاحت کرنا چاہوں مختصر تو یہ وضاحت اس کی بنتی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شریعت کا کوئی بھی حکم، چاہے وہ واجب کا ہو یا مستحب کا ہو، اس کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی آیت ہونی چاہیے یا روایت ہونی چاہیے، اور پھر روایت بھی ایسی ہو کہ جو صحیح السند ہو، جس کی سند ثابت ہو، کہ جو واقعاً جس کے بارے میں ایک فقیہ کو اطمینان ہو کہ یہ صادر ہوئی ہے امام علیہ السلام سے، تبھی وہ اس سے مستحب ثابت کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ واجب کے ثابت کرنے کے لیے سند کا صحیح ہونا ضروری ہے، صحیح روایت ہو، لیکن مستحب اور مکروہ کو ثابت کرنا ہو تو کوئی ضعیف روایت ہو تو اس سے بھی ثابت ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جو ضعیف روایت ہے وہ آپ کے نزدیک ثابت نہیں ہے، اگر ثابت نہیں ہے تو وہ ظن ہے، اور قرآن مجید نے ظن اور وہم و گمان پہ عمل کرنے سے منع فرما دی ہے۔ تو اب اگر کوئی انسان مستحب ثابت کرتا ہے، مستحب کیا مطلب کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اگرچہ اس کو چھوڑنے کی اجازت بھی دی ہے۔ مستحب کہتی اسے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ نے ثواب رکھا ہو، حکم دیا ہو، لیکن اس کو چھوڑنے کی کیا ہے، اللہ نے اجازت دے رکھی ہو۔ اگر ایک انسان ضعیف روایت سے یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے اسے مستحب کہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ بغیر علم کے، بغیر یقین کے، ظن کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو کیا کیا ہے، مطلوب کیا ہے، اللہ نے اس کو چاہا ہے، اللہ نے اس کو مستحب قرار دیا ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور یہ چیز قرآن مجید میں منع کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کہ کیا اللہ نے تمہیں اذن دے رکھا ہے، اجازت دی ہے، یا تم اللہ پہ بہتان باندھ رہے ہو۔ یعنی اگر انسان کے پاس اللہ کی طرف سے اذن اور اللہ کی طرف سے علم نہ آئے تو بغیر علم کے ظن کی بنیاد پہ کسی بھی بات کو اگر وہ اللہ کی طرف نسبت دیتا ہے تو یہ بہت بڑا کیا ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ لہٰذا فقہا اس اعتبار سے احتیاط کرتے ہیں کہ جو بھی روایت اگر ظن کے مرحلہ تک ہے اور ان کے لیے یقین اور اطمینان اس سے پیدا نہیں ہوا تو وہ کبھی بھی اس سے کوئی حکم ثابت نہیں کرتے، چاہے وہ حکم مستحب والا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن کچھ روایات ہمارے پاس ایسی ہیں کہ جن روایات کے شروع میں جو لفظ ہے وہ مم بلغ کا لفظ ہے، مم بلغ، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں، اخبار مم بلغ کہتے ہیں۔ ان روایات کے اندر یہ بات بیان کی گئی پیغمبر اسلام کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے کہ اگر ایک خبر آپ کی طرف اور حدیث ہماری طرف سے آپ کی طرف پہنچتی ہے اور اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، تو اگر ایک مومن اسی حدیث پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ کام انجام دے دے تو اللہ اسے ثواب دے دے گا، اگرچہ آخرت میں یہ ثابت بھی ہو جائے کہ یہ حدیث ہم نے نہیں فرمائی تھی۔ اب وہ میں روایات پڑھ لیتا ہوں، پھر میں اس سے جو ہے وہ ایک اگلا استدلال کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان روایات کو کیا کہتے ہیں، اخبار ممبلہ کہتے ہیں، اور وسائل الشیعہ میں، الکافی میں، یہ بہت جگہ کے یہ روایات ذکر ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہے، بہت ساری ان میں سے روایات کے صحیح السند بھی ہیں۔ یہ روایت ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ من بلغہ ثواب من اللہ علی عمل، کہ جس تک پہنچ جائے ثواب اللہ کی طرف سے کسی عمل پہ، یعنی اس تک یہ بات پہنچے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، فعامل ذالک العمل، اور وہ بندہ اس کام کو انجام دے دے، کیوں انجام دے، التماس ذالک الثواب، اس ثواب کو چاہتے ہوئے، تو اوتیہ ہو، تو اسے وہ ثواب عطا کر دیا جائے گا، وَإِن لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ، اگرچہ وہ حدیث ایسی نہ ہو کہ جس طریقے سے اس تک پہنچی ہے، یعنی جو حدیث اس تک پہنچی ہے کہ اس کام کے اندر ثواب ہے وہ حدیث نہ بھی ہو، پھر بھی اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اس کو وہ ثواب دے دے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی ایک روایت ہے کہ من بلغہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبی کان له ذلك ثواب وان کان النبی لم یقلہ، کہ جس تک کوئی حدیث پہنچے کہ جس کے اندر کوئی ثواب کا ذکر ہو
اور انسان اس کام کو انجام دے اس ثواب کو چاہتے ہوئے تو اسے وہ ثواب مل جائے گا. کان لہو ذالک ثواب, اللہ اسے وہ ثواب دے دے گا. وہ ان کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یقلو, اگرچہ نبی نے وہ حدیث ارشاد نہ بھی فرمائی ہو. یعنی اس جیسی بہت ساری احادیث ہیں. ان سے متقدمین فقہا نے یہ سمجھا کہ جو مستحب اور ثواب کا مسئلہ ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم حدیث کی سند کو دیکھیں یا حدیث کو ہم چیک کریں. بس کوئی حدیث آپ تک پہنچ جائے, چاہے وہ حدیث جھوٹی بھی ثابت ہو جائے, لیکن اگر انسان اس حدیث پہ اعتماد کرتے ہوئے کوئی عمل انجام دے دے تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ اس انسان کو کیا دے گا؟ ثواب دے گا. کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, اور روایات میں بھی ہے کہ مومن کو ثواب اس کی نیت کے مطابق ملتا ہے. اور یہ مومن کی نشانیوں میں سے چیز ذکر کی گئی ہے کہ وہ ثواب کے اوپر بہت حریص ہوتا ہے. ذرا سا بھی کام کے بارے میں اسے شک اور شبہ ہو کہ اس کے اوپر اللہ مجھے ثواب دے گا تو وہ کام کر دیتا ہے. تو اب متقدمین نے ان روایات سے یہ سمجھا کہ پس ہمیں کسی کام کو مستحب ثابت کرنے کے لیے روایات کی سند چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے ایک قاعدے کی بنیاد رکھی کہ جس کا انہوں نے نام رکھا قاعدہ التسامح فی ادلۃ السنن. تسامح عربی زبان کا لفظ ہے کہ چشم پوشی کرنا, چھوڑ دینا, زیادہ اس میں دقت نہ کرنا. یعنی جو بھی سنن اور مستحبات کو ثابت کرنے والی ادلہ اور روایات ہیں ان کے اندر ہم چشم پوشی کریں گے اور زیادہ اس میں دقت میں نہیں جائیں گے, بس وہ مستحب ثابت ہو جائے گا. لیکن جو متاخرین فقہا ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ نہیں, ان روایات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مستحب ثابت ہو جائے گا. ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان اس کو ثواب کی نیت سے انجام دے دے تو پھر کیا اسے ثواب مل جائے گا. کیونکہ روایات کے اندر کچھ الفاظ یہ بھی ہیں کہ التماس ذالک ثواب, اس ثواب کو چاہتے ہوئے, اس کی امید کرتے ہوئے. تو لہٰذا فقہا نے یہ سمجھا کہ ہم ان روایات سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مستحب کو ثابت کرنے کے لیے صحیح سند روایت کی ضرورت ہے, پکی دلیل کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ ثواب چاہتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کام اللہ کے نزدیک مستحب ثابت ہے, کیونکہ واضح روایات میں موجود ہے کہ اللہ نے نہ بھی کہا ہو, نبی نے ارشاد نہ بھی فرمایا ہو, وہ حدیث نہ بھی ہو, پھر بھی اللہ ثواب دے گا. مطلب کیا کہ وہ کام مستحب نہیں تھا پھر بھی ثواب مل رہا ہے. تو یہاں سے یہ فقہا نے سمجھا کہ ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ان کو مستحب نہ سمجھیں, اس کام کا مستحب نہ سمجھیں, فقط یہ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو ثواب دے گا. اب یہ جو ہے نا کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو ثواب دے گا, اس کے لیے آپ مختلف ذہن میں کیا ہے نیت کر سکتے ہیں, یعنی مختلف قسم کو ذہن میں آپ سوچ سکتے ہیں. فقہ میں بھی اس کی مختلف تعبیرات استعمال ہوتی ہیں. ایک تعبیر یہ بھی استعمال ہوتی ہے احتمال الامر, کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو. ایک یہ تعبیر بھی استعمال ہوتی ہے رجاء المطلوبیہ, کہ رجاء کا مطلب امید رکھنا, کہ آپ یہ امید رکھیں کہ یہ کام مطلوب ہوگا, یعنی اللہ اسے چاہتا ہوگا. یا آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ مجھے اس کے اوپر کیا ملے گا, انشاءاللہ ثواب ملے گا. یعنی آپ نے ذہن میں یہ بات نہیں رکھنی کہ یہ کام مستحب ہے, کیونکہ اگر آپ اس کام کو مستحب سمجھیں گے اور آپ کے پاس روایات صحیح و سند طریقے سے ثابت نہیں ہیں, آپ جس فقیہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اس کے مطابق یہ مستحب ثابت نہیں ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام مستحب ہے, یعنی اللہ نے اس کا حکم دیا ہوا ہے, حالانکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے, آپ کے پاس یقین نہیں ہے. تو یہ تشریع میں چلا جائے گا. تشریع کا مطلب یعنی آپ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں, آپ دین میں ایک ایسی چیز کی نسبت دے رہے ہیں جو ثابت نہیں ہے, جو گناہ کبیرہ میں سے ہے, بہت بڑی غلطی ہے. لہٰذا یہ ایک وہ گہرا اور دقیق نقطہ ہے کہ جس کے اوپر سید ثانی یہ فرماتے ہیں کہ جو مستحبات ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہیں ان کو آپ مستحب نہیں سمجھیں گے, بلکہ اگر آپ نے ثواب لینا ہے تو آپ قصد رجا کریں گے. آپ یہ نیت کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے ثواب دے گا. اگر آپ نے مستحب کی نیت کر لی تو پھر آپ کو ثواب نہیں ملے گا, بلکہ الٹا اگر آپ جان بوجھ کے مستحب کی نیت کریں گے تو یہ تشریع اور بدعت ہو جائے گی کہ آپ اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہیں ایسی بات کی کہ جو یقینی طور پر آپ کے نزدیک ثابت نہیں ہے, آپ کے اس فقیہ کے نزدیک ثابت نہیں ہے کہ جو آپ کی نگاہ میں عالم اور افقہ اور حدیث کی زیادہ معرفت رکھنے والا ثابت ہو چکا ہے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی نیت میں کیا کرے, تبدیلی کرے, اور یہ جتنے بھی مستحبات ہیں ان کو وہ اس امید پہ انجام دے کہ اللہ ثواب دے گا, ان کو مستحب وہ نہ سمجھے.